جوانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو، اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہراء کو دیکھو، نواسی دیکھنی ہے تو پھر کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو۔ آواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ بعد حمد و درود لائق احترام و تعظیم و تقریب منبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، بالخصوص سادات اکرام، معزز سامعین اور پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ ادھر جو لڑکے کھڑے ہیں بیٹے ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، بڑے اچھے لڑکے ہیں، آ جائیں گے سارے، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ آ جاؤ، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، سارے اچھے لوگ ہیں۔ وہ جو پیچھے کھڑے ہیں کچھ، ان سے بھی گزارش ہے، ادھر کرسیاں بچوں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ اس قوم کا مستقبل ہو، آپ آ جاؤ۔ وہ جو کونے میں کھڑے ہیں چند بچے، آ جاؤ، بڑی گزارش ہے آپ سے، آ جاؤ، بڑی مہربانی۔ میں آپ سب کا خادم ہوں، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آفاق بھائی کو اللہ سلامت رکھے۔ آصف رضا سیفی کے بعد جماعت اہل سنت کو تلاش تھی کسی ایسے نقید کی جو تاریخ پر بھی گہری نگاہ رکھتا ہو اور ادب شناس بھی ہو، تو یہ تلاش جو ہماری آ کر ختم ہوئی وہ جناب آفاق رضا مشاہدی صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت عطا کرے، ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ تو انہوں نے جو کہا ہے ان کی اپنی محبت ہے۔ ڈاکیہ جب آتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ پوسٹ مین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مگر جو وہ لے کے آتا ہے نا ویلیو اس کی ہوتی ہے۔ تو پوسٹ مین کو نہیں دیکھا جاتا، جو وہ خط لے کے آتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو میں ہوں تو عامی انسان، مگر میں خط مدینے والے کا لے کے آیا ہوں۔ اپنے موبائلوں کو آپ سائلنٹ کر لیں، ہو سکے تو اس سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کریں، ورنہ یہ آپ کو برباد کر دے گا۔ اس کو آپ سائلنٹ کر لیں، نوجوان لڑکے جو ہیں سب سے گزارش ہے۔ خیریت سے میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے الحمدللہ اچھا سے جواب دیا۔ جتنے طلباء ہیں، جتنے میرے بھائی ہیں، ان سب سے گزارش ہے اپنی زندگیوں میں یہ بات آج سے اگر نہیں شامل ہے تو کر لیں کہ اپنا حال کسی کو نہ بتایا کریں۔ خیریت پوچھنے والے خیریت چاہتے نہیں ہیں اس زمانے میں، اکثر سب کے ہاتھوں میں مرہم نہیں ہوتا، زخم سب کو نہ دکھایا کریں، پیٹ سب کو دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ سیدنا شیخ ارشاد فرماتے ہیں، غوث الاعظم سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ شکر ادا کیا کریں، زندگی شکر سے بدلتی ہے، اور شکر انسان کی زندگی کو بدلتا ہے۔ یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ آپ نے مجھ سے پہلے بڑی اچھی نعت خوانی جناب شاہ نواز حسان صاحب سے سنی، شاہ نواز گونڈوی صاحب سے سنی، اور اس سے پہلے تقریر مفکر اسلام حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر ہمدم صاحب، خورشید ہمدم صاحب، ان سے آپ نے سنا۔
اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو 90 نیکیاں مل جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو جو نیکیوں میں غریب ہو وہ سبحان اللہ بولے, سبحان اللہ جس کو لگتا ہو وہ زیادہ مالدار ہے وہ نہ بولے, جیسا ابلیس کو لگتا تھا. حضور نے فرمایا مومن تو نیکیوں کا حریص ہے. سبحان اللہ زور سے تو بولو, راستے کا پتھر ہٹانا بھی نیکی ہے. سبحان اللہ بے شک کیا ہے؟ نیکی ہے راستے کا پتھر ہٹانا بھی نیکی ہے, مسکرانا بھی نیکی ہے. بے شک سبحان اللہ یہ دیکھو مسکرانا جو نہیں سیکھا وہ دین میں کیا سیکھا ہے؟ بھئی آپ بتائیں, جس کو مسکرانا نہیں آتا, مسکرانے سے ماحول اچھا ہوتا ہے. جو مسکرانے والے شخص سے لوگ ملنا چاہتے ہیں, اور جس کی صورت پر 12 بجے ہوتے ہیں نا اس سے لوگ مجبوری میں ملتے ہیں. یہ بد اخلاق کی پہچان یہ ہے کہ یہ جہاں جاتا ہے لوگ اسے دیکھ کے خاموش ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اس سے ڈرنے لگے. جیسے لکھا ہے کہ وہ باپ آیا, بچے کھیلتے کھیلتے چپ گئے, ابا آ گئے, بیوی ڈر گئی. یہ اخلاق نہیں ہے. اب بچے ڈر گئے, کوئی فرعون آیا ہے, نمرود آیا ہے, جو ڈرے ہیں آپ. اما عائشہ فرماتی ہیں جب میرے نبی آتے تھے نا, حضور جنگ سے بھی آتے تھے تب بھی گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. صحابہ اکرام کہتے ہیں حضور کو ہم نے جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا. میرا امام کہتا ہے حضور کی عادت ہے مسکرانا, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اب ہم ایک دوسرے کو جب محفل میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کو گھوریں گے, مسکرائے, اس سے چہرے ایکٹیو ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے, اس سے ماحول اچھا ہوتا ہے. کسی غمزدہ کے سامنے مسکراؤ تو اس کی غم کم ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں آپ. تو سبحان اللہ کہنے سے نیکیاں بھی ملتی ہیں. حضور نے فرمایا یہ زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پر بڑا ہی بھاری ہے. کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی کی آپ تعریف کر رہے ہیں یا کسی شاعر کی, نہیں نہیں نہیں, اس کا صاف مطلب ہے اللہ پاک ہے. اور جب کوئی آواز کو سن کے کہتا ہے سبحان اللہ تو وہ یہی کہتا ہے جب یہ آواز والے کی آواز اتنی حسین ہے تو اس کو بنانے والا کتنا عظیم ہوگا. دونوں ہاتھ اٹھا کے بول لبیک یا رسول اللہ. میں نے تقریر تو کرنی ہے, 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں, تھوڑا سا آپ سے میں جتنا ادب اجازت دیتا ہے اتنا بے تکلف ہو جاؤں. پڑھوں؟ ہاں. ملک دو جہان میرے نبی کی ماں. ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو خبر ہے؟ خبر ہے؟ مجھے بھی نہیں, آپ ڈریے مت, مجھے بھی خبر نہیں, پوچھنا خبر ہے؟ یوسف علیہ السلام کی امی کا نام, حضرت یحییٰ کی امی کا نام نہیں جانتے نا لوگ. مگر جب بھی کوئی کہتا ہے نا آمنہ کا لال, فوراً حضور کی امی کا خیال آتا ہے. چونکہ میرے نبی مسجد نبوی میں دعا کرتے تھے, اے اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے نا ایسی میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے. ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, ملک دو جہان ہے, ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جیسا یہ دستار بندی. اور چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی. دیکھو آپ محفل میں آئے تو اس میں گھل مل جاؤ, پڑھو. چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی, ارے رکھتی خاندان ہے میرے نبی کی ماں.
सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सब लोग अपनी अम्मी को कहते हैं अम्मी जान, क्या कहते हैं? और अम्मी जान होती भी है, बहुत अच्छा, वाह। अम्मी ही जान होती है। ये लफ्ज जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है आफत जान मुतरादिफ है, असल जान माँ है, माई जान होती है। जो बच्चे पे जान निछावर कर दे वही तो जान है। जो आफत जान बन जाए जीना दुश्वार कर दे वो जान नहीं हो सकती। लिहाजा सबकी माँ सबकी क्या होती है? क्या होती है? जान। अब ये शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। अरे सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। अच्छा आखिरी शेर और पढ़ देता हूँ। कुछ गैर मुस्लिम हैं जो कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी। आप समझ रहे हो मैं किसे कह रहा हूँ? मैं नाम नहीं लूंगा मगर आपको समझ में आ रही है। वो कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान, ये तो वो कहते हैं, मगर हम अहले सुन्नत आला हजरत के मानने वाले क्या कहते हैं सुनो। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, अरे ईमान ही ईमान है, ईमान ही जवाब दे हुजूर, वाह। उसी को हम करेंगे। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, नाम सुना है आपने? इकबाल से किसी ने पूछा कि आपकी शायरी गालिब से ज्यादा फेमस हो गई, मीर तकी मीर से ज्यादा फेमस हो गई। आप कहते हैं मीर आपसे बड़ा शायर है और गालिब भी आपसे बड़ा शायर है, मगर क्या बात है कि उनके अशआर लोगों को याद और आपके शेर? कोई ऐसा सुन्नी होगा जिसको ये शेर याद न हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। इकबाल से पूछा ये जो आपके शेर याद है लोगों को, गालिब के नहीं, उनकी जबान पर नहीं है, मीर के क्या बात है? इकबाल ने कहा सब मदीने वाले की बरकत है। मतलब कह लगे मैंने अपनी शायरी शुरू करने से पहले 1 करोड़ मर्तबा अपने नबी पर दरूद पढ़ा है। तो कितने शेर लोगों को याद हुए? 2 या 5 या 10? 1.25 करोड़ मर्तबा या 1 करोड़ मर्तबा दरूद पढ़ा शायरी शुरू करने से पहले। तो पूरी दुनिया को उसके अशआर याद हो गए 3-4। मगर मुझे बताओ जरा सोच के उस बरेली वाले ने फिर कितना दरूद पढ़ा होगा जिसका पूरा सलाम लोगों को याद हो गया है। इकबाल की बात जो मुझे बतानी थी वो ये थी, वो ये कहते हैं कितने ही खूबसूरत घर बना लो, जैसे कि बन रहे हैं घर, आपने देखा नहीं? पहले तो लोग खुद ही अपने दिमाग से बना लेते थे, अब तो नक्शा बनवाने में कई लाख रुपया खर्च हो जाता है। फिर उसमें कौन सी टाइल्स कहां लगनी है, ये टाइल्स कहां लगनी है, ये एसी टाइल्स कहां लगनी है, ये कमरे की टाइल्स है, ये बेडरूम की है, ये हॉल की है, ये किचन की अलग है, बाथरूम की अलग है, ये सोफा यहां लगाओ, ये सोफा यहां लगाओ। बोलो यही है नहीं? हो रहा है नहीं? मगर इकबाल कहता है उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि मकान की रौनक मकीन से है। अगर औरत हयादार है, हया वाली है तो घर जन्नत है। अगर लड़कियों के अंदर हया बाकी है तो घर का वकार जिंदा है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं आप? देखो मैं जब बैठता हूँ मिंबर पे तो बड़े गौर से सुनता हूँ जो भी कुछ बोलता है या पढ़ता है। मोबाइल से मैं बहुत दूर रहता हूँ, कभी मिंबर पे मैं मोबाइल यूज नहीं करता।
گزارش کرتا ہوں میرا حق آپ مجھے دے دیں. اگر آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے تو موبائل میں لگ کے نیچے والے لوگوں سے کہہ رہا ہوں, اوپر کے تو سب میرے بزرگ ہیں, میں آپ کا خادم ہوں, ان کا بھی خادم ہوں, مگر عرض کر رہا ہوں مکان کی زینت کس سے ہے؟ مکین سے ہے. ماں نیک ہے تو بیٹا نیک ہے. یہ بات آپ نے 1000 بار سنی ہوگی, مگر پہلے کے بزرگ کتنے سمجھدار تھے. ہمارے علاقے میں یہ رواج تھا, ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا, نانی کو چیک کرتے تھے. رشتہ کس سے کرنا ہے؟ نواسی سے. اور چیک کس کو کر رہے ہیں؟ بولے کس کو چیک کر رہے ہیں؟ نانی کو. اور اگر نانی انتقال بھی کر گئی ہے تو گاؤں میں جا کے پوچھ کے آؤ کیسی تھی اس کی نانی, اس کے کیسے اخلاق تھے, کیا عادتیں تھیں. وہ کہتے تھے اب تو نہیں چیک کرتا کوئی, اب تو کوئی نانی وانی چیک نہیں کرتا, اب تو بس پیسہ چیک کرتا ہے. امیر کی بٹیا مل جائے, اپنا گھر جہیز سے بھر جائے, اور سنو پھر اس کے بعد وہی بیٹی جب نکالتی ہے نا بوڑھے کو گھر سے تو کہتا ہے میری بیٹی کا میں کو تیری بیٹی, تو جہیز دیکھ کے مجھے لے کے آیا تھا نا, اب جہیز بھی تو گھر میں رہے گا مگر تو گھر میں نہیں رہے گا, کیونکہ تو نے میرے باپ کو پریشان کر کے جہیز لیا. اچھا کوئی حاجی جی, جب کسی حاجی جی کوئی حج والا آدمی, حاجی والا حج کر کے جو آیا ہے الحاج, جب کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے جہیز چاہیے تو مجھے اس کے حج پہ شک لگتا ہے, یہ حج وج کر کے نہیں آیا ہے, یہ کوئی 2 نمبری کر کے کعبے میں آیا ہے, یہ یہاں پر عرفات کے میدان میں کوئی اس نے 2 نمبری کی ہے. اب ذرا توجہ کرے, پہلے لوگ کہتے تھے نانی نیک ہوگی تو پھر اس کی بیٹی نیک ہوگی, اور بیٹی نیک ہوگی تو پھر اس کی نواسی نیک ہوگی. یہ بالکل اصول تھا. نانی تک کو چیک کرتے تھے, خدا کی قسم بالکل ٹھیک چیک کرتے تھے, کیونکہ اسلام بھی کہتا ہے اگر تم کو دیکھنی ہے نانی تو ضرور دیکھو, کیونکہ نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو, اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا کو دیکھو, نواسی دیکھنی ہے تو پھر کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, جلسہ دستار بندی. بہت اچھے, واہ. مطلب میرے بھائی ایکوکم کا مطلب بات صاف ہے, اگر ماں شریف ہے تو پھر بچیاں بھی شریف ہوں گی. اب خوف نکل گیا, حیا نکل گئی, بردواری نکل گئی, تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک سننے والے یہ دعا کر کے محفل میں نہیں بیٹھیں گے مولا تقریر سننے جانا میرا کام ہے, عمل کی توفیق دینا یہ تیرا کام ہے. میرے نوجوانوں جتنے بیٹھے ہو, خوف نکل گیا, خاص طور سے ہم لوگوں کے اندر سے بالکل خوف نکل گیا. اس کو اللہ ماشاءاللہ کوئی اب ایسا پیر ایک بچہ ہوگا, اس کے قدم چومنے چاہیے جو یہ کہتا ہو کہ اللہ سے ڈرو. باقی تو سارے ہم نے یہی دیکھے ہیں, اکثر یہی کہتے ہیں میرے مرید ہو گئے تو بس اب ضرورت کوئی نہیں. جو ہے پیر صاحب ہمیں لے جائیں گے جنت میں. پیر صاحب کہتے ہیں میں ہوں تو کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ. میں حالانکہ پیر صاحب نے لاک ڈاؤن میں راشن نہیں بانٹا مگر جنت بانٹ رہے ہیں. جب تک بے وقوف گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تب تک پیر صاحبوں کو عقل نہیں آئے گی. جب مالدار کے ساتھ بیٹھ کے پیر صاحب ناشتہ کریں اور غریب کا پانی بھی پڑھ کے نہ دیں تو پھر ایسے پیر صاحب کے بارے میں اقبال نے کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اور ورثے میں انہیں آیا ہے مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, مانند بتا پشتے ہیں کعبے کے برہمن. اب میری بات سنیے ذرا غور کیجئے, اگر پیر کسی کو بالکل ایسا آزاد کر دے اور کہہ دے تو کچھ بھی کر میں تجھ کو جنت میں لے کے جاؤں گا, تو یہ پیر نہیں ہے, ڈھونگی ہے, کوئی بیاپاری ہے, کاروبار کرنے والا ہے. ورنہ خدا کی قسم کائنات کے سب سے بڑے پیر کا نام آمنہ کا لال ہے, مصطفیٰ جان رحمت ہے, اور کائنات کے سب سے بڑے مرید کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اب دیکھنا ہے اس پیر نے اس مرید کو کیا سکھایا ہے, کیا ڈر ان کے اندر ڈالا ہے. ابو بکر کون؟
ہم لوگوں کی جنت میں کچھ پتا نہیں، مگر ابو بکر صدیق کی جنت میں شک کرنے والا جہنمی ہے۔ فرمایا میرے نبی نے میرے ابو بکر کا حال یہ ہے کہ میں نے سب کے بدلے دے دیے، مگر میرے ابو بکر کا بدلہ میرا اللہ عطا کرے گا، میرا رب عطا کرے گا۔ خدا کی قسم، میرا اگر اقبال کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے یہ کہے عقل کا نام رکھو تو عقل کا نام میں ابو جہل رکھوں گا، اور اگر کوئی مجھ سے کہے عشق کا نام رکھو تو میں بغیر سوچے ابو بکر رکھ دوں گا۔ جس کے نام کے بغیر عشق رسول کی تعریف نہیں کر سکتا کوئی، ایسا مقدس عاشق رسول کہ جس نے نبی کے بارگاہ میں جب اپنا سارا مال پیش کیا تو اس کے کرتے میں ایک ببول کے کانٹوں کے بٹن لگے تھے۔ اللہ حضور نے فرمایا کیا چھوڑ کے آئے، اپنے اپنے گھروں کے بارے میں سوچو، پھر ابو بکر کو غور کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ خدا رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، تو اقبال کہتا ہے پروانے کو شمع بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضور نے فرمایا میرے ابو بکر، اللہ اکبر۔ امیر عبد الواحد بالگرامی نے سبع سنابل شریف میں لکھا ہے جب رات کے وقت میں حضور اقدس ان کے گھر پہ آئے اور یہ ہجرت کی رات تھی، نبی پاک جب پہنچے تو دیکھا سارا سامان تیار ہے، کھانا بھی تیار ہے، اونٹنی بھی تیار ہے، ابو بکر بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے تو اطلاع نہیں کی تھی کہ رات کو ہجرت کرنی ہے۔ آنکھوں میں آنسو لا کے بولے حضور آج نہیں کی تھی، کئی سال پہلے سرکار کا ارشاد ہوا تھا کہ رات کو ہجرت کریں گے، اس دن سے میں رات کو سویا نہیں یا رسول اللہ۔ کب میرے آقا کریم میرے گھر تشریف لے کر کے آ جائے، کب میرے مصطفیٰ تشریف لے کر کے آ جائے تو میرے حضور کو آواز دینے کی زحمت نہیں ہونی چاہیے۔ اب جب ہجرت کا سفر ہے تو پڑھ کے دیکھنا، کبھی آگے چل رہے ہیں کبھی پیچھے چل رہے ہیں، کبھی ایک دم آگے کبھی ایک دم پیچھے۔ حضور نے فرمایا میرے یار یہ کبھی آگے کیوں جاتے ہو کبھی پیچھے کیوں جاتے ہو؟ عرض کرتے حضور جب مجھے خوف آتا ہے کہ دشمن میرے نبی پہ آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، جب مجھے یہ خوف آتا ہے کہ پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے غلام کی باری آئے، اس کے پہلے کوئی آقا تک نہ پہنچ پائے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں غار ہرا پہ غار سور پہ چڑھنے والا اگر کوئی یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو تو پوچھو کتنا ہی اسٹرانگ اور طاقتور صحیح 20-25 جگہ جب تک بیٹھتا نہیں 5000 فٹ کی چڑھائی ہے، یعنی 5 کلومیٹر کی چڑھائی ہے ایسی، اور وہ بھی بڑی خراب سنگلاخ چڑھائی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں آپ 20-25 جگہ بیٹھ کر کے بندہ جاتا ہے، مگر حضور جب اپنی مبارک انگلیوں کے ذریعے چل رہے ہیں سرکار کی مبارک انگلیاں زخمی ہو گئی۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اے میرے سرکار، اے میری جان کے مالک، آپ میرے کاندھے پر تشریف لے کر کے آئے۔ حضور ابو بکر کے کاندھے پر بیٹھ گئے۔ میرا ایک شعر ہے، چڑھے ہیں لے کے آقا کو شب ہجرت وہ کاندھوں پر، تبھی تو اس بلندی پر میرے صدیق اکبر ہے، نبی کا عشق کا پیکر میرے صدیق اکبر ہے۔ اللہ وہ جس نے غار کے اندر نبی پر جاں فدا کی ہے، لٹایا جس نے اپنا گھر میرے صدیق اکبر ہے، اوپر لے کر کے چڑھ رہے ہیں۔ میاں لوگ تو 20 بار بیٹھتے ہیں مگر ابو بکر ایک بار بھی نہیں بیٹھے، حضور کو لے کر کے پہلی بار میں اوپر چڑھ گئے۔ حضرت عمر ان کے ہاتھ کو چوم کے کہتے تھے امیر المومنین زندگی کی ساری نیکیاں لے لیجئے، بس وہ ہجرت والی ایک نیکی دے دیجئے، وہ ہجرت والی ایک نیکی دے دیجئے جس میں آپ کو ثانی اسنین کہا تھا، جس میں آپ پر اللہ نے فضل کیا تھا۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جو ایک بار روزہ مصطفیٰ دیکھے، 10 منٹ نہیں 10 سیکنڈ کے لیے حضور کا روزہ دیکھ کے آ جائے، اس پہ شفاعت واجب ہے۔ تو جو 1400 سال سے نبی کے برابر میں لیٹا ہے اس کا عالم کیا ہوگا، اس ابو بکر کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتا ہے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ میرے دوستوں مگر ابو بکر صدیق کون ہے؟ مگر پھر بھی کیا کہتے ہیں جب خوف خدا کا غلبہ آتا ہے تو کہتے ہیں کاش ابو بکر نہ ہوتا، کسی مومن صالح کے پہلو کا بال ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، کاش ابو بکر کی ماں اس کو نہ جنتی۔ وصال کے وقت کہہ رہے ہیں امی عائشہ صدیقہ سے، سنو عائشہ جب مجھے کفن دو تو میرے اسی کپڑے میں دفن کر دیں، نیا کفن بولو نیا، میرے لیے
अब्बा क्यों? कि बेटी नया जिंदा लोगों को सेफ देता है, मैं दुनिया से पर्दा कर रहा हूं। अरे हाय, कौन खलीफा अल्लाह अकबर, गरीबों के घर में जाकर के उनके दूध दूहने वाला, उनके घरों में काम रात को चलते हैं, खौफ खुदा का हाल ये है, जूते नहीं पहनते। हजरत उमर कह रहे हैं आज तुम आवाज़ों से बजाते हो, डीजे करते हो और अपनी गाड़ियां तेज, बुलेट तेजी से चलाते हो। हजरत उमर कह रहे हैं आप रात को चलते हैं, जूते क्यों नहीं पहनते? कह लगे मैं नहीं चाहता किसी इंसान की नींद में मेरे पैरों की आवाज से खलल वाक़ हो, इस वजह से जूते उतार के चलता हूँ। पहले को लोग जानते हैं कि जब जूते से कोई चलता था तो पूरे मोहल्ले में खबर हो जाती थी कि कोई चल रहा है रात के वक्त में। अल्लाहु अकबर, तवज्जो करें कि ये हैं, ये जन्नती हैं, कन्फर्म हैं, इनके गुलाम जन्नती, जिसके दिल में इनका इश्क हो वो जन्नती, ये वो अबू बकर हैं। मगर ऐसे कांप रहे हैं और आपको बिल्कुल। आइए हजरत सैयदना उमर फारूक आजम, नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। कौन उमर? फरमाया अरफात के मैदान में अल्लाह मेरे सहाबा पे फख्र फरमाता है, बिलखुसूस मेरे अबू बकर, मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा है। आपको बताऊं, एक होता है मुरीद, एक होता है मुराद। तो मुरीद वो होता है जिसे पीर अपना मुरीद कर ले, और मुराद वो जो अपने पीर का मुरीद हो जाए, और जो जिसे पीर अपना मुरीद करना चाहे वो होते हैं पीर की मुराद। तो और सहाबा नबी के मुरीद हैं, मेरा आका उमर नबी की मुराद है, नबी ने उमर को माना है। सैयदना फारूक आज़म, मुराद रसूल। और यार सोचो तो, किसी की शहादत की गवाही, आफाक भाई, किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही अहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा। मगर उमर फारूक आजम की शहादत की गवाही की बात जब आएगी, हुजूर का मिंबर गवाही देगा, मेरे नबी का मस्जिद गवाही देगी, मेरे नबी का रोजा गवाही देगा। कौन उमर? जिसने आधी दुनिया में इस्लामी झंडे को गाड़ा। कोई आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, उस उमर फारूक आजम की बात कर रहा हूं जो इतनी बड़ी मंजिल पर होकर भी अपने गरीबों के घर का पानी भर के देते हैं। उस उमर की, जब आपके मारा गया चाकू और जब आपकी आंतें फट गई और खून निकलने लगा और आपने दूध पिया तो वो भी आंतों से निकल गया, आपने अपने बेटे से कहा अब मेरी मौत का वक्त करीब है, मेरा सर जमीन पे रख दे। नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रखे, नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रख मेरे बेटे, नहीं रखा। सर जमीन पे रख दे मेरे बेटा। जब कई मर्तबा कहा, सर जमीन पे रख दिया। अहले मदीना खड़े हैं, हजरत उमर ने अपनी नाक जमीन पे रगड़ी और रगड़ने के बाद क्या अर्ज करते हैं, मेरे मालिक। लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा। ऐ मेरे रब उमर को बख्श दे, उमर की मगफिरत फरमा दे। जब हजरत उमर रो रहे, मदीने के सारे सहाबा रोने लगे। ये कौन रो रहा है? ये कौन आजिज़ी कर रहा है? ये कौन अपने रब के सामने गिड़गिड़ा रहा है? हजरत अली आकर के सर पे हाथ रखते हैं और हाथ पकड़ के कहते हैं अमीर मोमिनीन न रोइए, मैंने नबी से सुना है आपका महल जन्नत में सुर्ख कलर का है। क्या तुम गवाही दोगे? अली आप गवाही देंगे? क्या मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी देगा, हुसैन भी देगा। ये हजरत उमर फारूक आजम सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल का वक्त है। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते उनका रंग कभी जर्द होता है, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी जर्द, कभी यानी कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी बेहोश, कभी होश में। किसी ने पूछा असहाबे सुफा के सहाबी इतने बड़ा मुहद्दिस इंतकाल के वक्त में क्या मौत से डर गया? फरमाते नहीं मौत से नहीं डरो। मेरे नबी ने फरमाया जब तक कोई मरता नहीं तब तक उसके खबर ना हो जाए कि उसका ठिकाना जन्नत है या जहन्नम है। तो मैं अपने रब से कह रहा हूं मालिक फैसले की घड़ी है, अबू हुरैरा जब मरे तो इसको जन्नत अता करना, इसको दोज़ख से बचाना, इसके गुनाह माफ कर देना। ये कौन है? कौन है ये लोग? कहां गए ये लोग? कहां गए वो? किस किस जगह में? कहां ढूंढे? कौन सा उजाला लेके जाएं जो अब मिलेंगे? कहां गए ऐसे खतीबुल बराहीन जैसे लोग जिन्होंने लोगों के दिलों में खौफ खुदा पैदा किया था, जिनके मुरीदों को देख करके कहां गए वो? कैसे मुरीदीन? वो बात कर रहा हूं आपसे
حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ایک آدمی کعبے کا طواف کر رہا ہے, میں اس کے قریب میں ہوں, طواف کعبہ میں وہ ایک ہی دعا مانگ رہا ہے, وہ یہی دعا کرتا ہے حتیم پر, وہ یہی دعا کرتا ہے مقام ابراہیم پر, وہ یہی دعا رکن یمانی پر, رکن عراقی پر, رکن شامی پر, تڑپ جاتا ہے, روتا جاتا ہے, سسکا جاتا ہے. اب تو عورتیں بھی نہیں سسکتی, اب تو مرد بھی نہیں سسکتے, اب تو سیلفیاں لیتے ہیں کعبے میں جا کے, وہ رو رہی ہے اور رو رہا ہے, اور وہ 3 طواف کرتے کرتے لگاتار رویا. کہتے میں نے اس سے پوچھا آخر بتانا کہ تو ایک ہی دعا کیوں مانگ رہا ہے, 3 دن لگاتار دیکھ رہا ہوں. کہنے لگا حضور میرے 2 بھائی تھے, ایک نے 40 سال اذان پڑھی, ایک نے 35 سال, مگر جب دونوں کا انتقال ہوا ہے تو ایمان پہ نہیں مرے, دونوں نصرانی بن کے مرے. کہ کیا بات تھی؟ کہ ان کی آنکھیں پاک نہیں تھیں, نگاہوں کے چور تھے, بد نگاہی کیا کرتے تھے, ان کا ایمان برباد ہو گیا. میں رب کعبہ سے یہی کہتا ہوں کریم تیری دربار میں آیا ہوں, میری خطائیں معاف کر دینا. آج تو تصویر ڈالی, بی بی کے ساتھ پیسے مل گئے تو کعبے میں جا کے تصویر کھینچی, اس کو پکنک پوائنٹ سمجھا. ابے تو تصویر بنانے آیا تھا یا توبہ کرنے آیا تھا؟ بی بی کی تصویر کھینچنے, نہ میری اور بہنیں روئے, نہ یہ سب تصویر کھینچنے والے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار 25 حد پیدل کیے مدینے سے مکے, مکے سے مدینے 450 کلومیٹر کا سفر ہے. ایک طرف سے دونوں بھائی پھر پیدل حج کرتے تھے, عرفات میں نہ بھی جاتے تھے وہیں سے پیدل. کسی نے پوچھا آپ سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ فرماتے تھے دونوں بھائی اللہ کے عظیم گھر پہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ فاطمہ الزہرا کے دونوں بیٹے کہہ رہے ہیں, علی کے دونوں بیٹے کہہ رہے ہیں میرے نبی کے مبارک نواسے, اور تم کو خوف خدا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اللہ اکبر کہتے ہیں میرا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے اس وجہ سے یہاں رو رہا ہوں. مگر آج کل کے نوجوان کو اس کی فکر نہیں, وہ کیا دیکھ کے سویا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہی مر گیا تو کیا حال ہوگا, موت کب آ جائے. یہ آنکھیں تیری نہیں ہے میرے دوست, یہ آنکھیں امانت ہے اللہ کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ امانت ہے اللہ کی. یہ آنکھیں کل آپ کے اور میرے خلاف بولنے والی ہے. وہ کسی سے غافل نہیں ہے, رب سب کو دیکھ رہا ہے, علام الغیوب ہے, وہ علیم خبیر ہے. وہ دیکھ رہا ہے جو موبائل میں اپنی گندی تصویریں دیکھ رہا ہے وہ ان سے بھی خبردار ہے, اور جو موبائل میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ رات میں لڑکوں سے بات کرنے والی ویڈیو کال کی لڑکی کو بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ رات میں قرآن کی اسکرین پر, وہ اپنے موبائل کی اسکرین پر قرآن کی تلاوت کرنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ کسی سے غافل نہیں, وہ ہر وقت سے تمہارے خبردار ہے, ہر لمحہ اسی کا ہے. یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو اسی غفلت میں موت آ جائے. وہ انسٹاگرام کے دیوانوں, وہ اپنی 2-2 GB 3-3 GB اس کی ریل پر خرچ کرنے والوں, اپنی زندگی بیش قیمت برباد کرنے والوں, ابھی وقت ہے اپنے رب سے توبہ کر لو, ورنہ موت کبھی ایسا نہیں کہ وقت ایسا جوان کو نہیں آتی ہے. ہم نے جوان بہت مرتے ہوئے دیکھے ہیں. ابھی گاڑی چلا رہے تھے چاروں لڑکے گاڑی چلاتے 120 کی رفتار پہ ناچ رہے ہیں, گاڑی کے اندر ویڈیو بنا رہے ہیں لائیو, اور سامنے لڑکی ناچ رہی ہے, اس میں اسکرین چل رہا ہے, اس میں برہنہ عورت ناچ رہی ہے. ناچتے اچانک گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی اور جا کر کے وہ جھک گئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ چاروں مر گئے, اور چاروں کی لاشوں کا انتظار ماں کر رہی ہے, چاروں گھروں پہ انتظار ہو رہا ہے, مگر دوپہر سے لے کے شام تک لاشیں نہیں آئی. رات گزر گئی, لاشیں نہیں آئی. روتے روتے ماں کہہ رہی ہے میرے لال کی لاش کب آئے گی؟ کہنا نا ابھی نہیں آئے گی. پوسٹ مارٹم ہاؤس میں باہر پڑی, لائن لگی ہوئی ہے. جاؤ اپنی دنیا چھوڑنی ہے نا تو گھمنڈ بہت ہے اگر, تو جاؤ جا کر کے دیکھو پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ کیسی مٹیاں پلیت ہیں. دنیا میں ہی ناک میں گھس رہی ہے مکھی, منہ میں گھس رہی ہے مکھی, پڑی ہے لاش. کل تک بڑا تکبر سے چلا تھا, ماں انتظار کر رہی تھی بیٹا آئے گا, اب تو لاش تک نہیں پہنچ رہی ہے. کیوں؟ انہوں نے چیرنے کے بعد لائن میں کل بند کر کے جا رہے ہیں, اب کل ہوگا بھائی, وہ ختم ہو گیا. اب دوسرے دن انہوں نے چیرنا. پہلے وہ چھینیاں استعمال کرتے تھے, اب بھی چھوٹے چھوڑوں میں ہوتا ہے چھینیاں. یہ مردہ گھر پہ جا کے دیکھو. اب میں تو جاتا ہوں, میرے گھر سے 22 کلومیٹر دور ہے, میں جاتا ہوں وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. میرا کوئی وہاں نہیں ہوتا ہے, پھر بھی جاتا ہوں اس دل کو ٹھیک کرنے کے لیے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں جب دل سخت ہو جائے تو موت کا ذکر تمہارے دل کو نرم کر دے گا. موت کو یاد کرو. ایسے پڑے ہیں, بڑے بڑے پڑے ہیں, بڑے بڑے طاقتور, اور پہلے جب چیرتے تھے
اور وہ کہتے ہیں ایسے زور سے چیختے تھے باہر تک آواز آتی تھی، مگر اب نہیں، اب تو گلنڈر ہے، یہاں سے لگاتے ہیں، پورا چیر دیا، پھر یہاں سے پورا پھاڑ دیا، پورا ایسے پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد پھر موٹے موٹے سوجے سے تاکے لگا رہے ہیں، ایسے کر کے میرے نبی فرماتے ہیں میرے آقا کہ جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسال، مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے تکلیف، نرمی کر، لاش کہتی ہے اللہ اکبر، میں تو دن رات سفر میں رہتا ہوں، مالک سے آپ کو گواہ بنا کے علماء کے سامنے دعا کرتا ہوں، مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا، میرے مالک پوسٹ مارٹم والی کیسے کسی لاشیں قبرستان میں چلی گئی جن کے ماں باپ کہتے تھے اب ہم جی نہ پائیں گے، مگر 1 سال کے بعد اسی گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے، اس کی لاش چلی گئی، کون کہتا ہے کہ دنیا کسی کی ہوئی ہے؟ اس سے دل لگانے والوں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کہاں گئی وہ مائیں بچوں کو ڈراتی تھیں؟ کہاں گئی وہ مائیں؟ ہائے اب وہ عورتیں نہیں بچی، اب کہاں گئی؟ اب تو وہ ان کو لے گئے ناٹک، ان کو لے گئے ڈرامے، غیبت کرنے کا وقت ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جھگڑے کرنے کا وقت ہے، موبائلوں پہ فالتو باتیں کرنے کا وقت ہے، ان کے پاس سجدہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ او میرے بھائیوں، کبھی وہ دن تھے کہ ہماری مائیں نیک تھیں، کبھی وہ دن تھے کہ اس امت میں اچھی عورتیں تھیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، بدایوں سے ہجرت کر کے ایک خاتون چلی گئی دلی کے 10 بھائی 12 کے کمرے میں رو رہی ہے، رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، 7 سال کا بچے کی آنکھ کھلی ہے، ماں کو دیکھ کے بولا اماں کیوں رو رہی ہے؟ سلام پھیر کے بولی میرے لال ابھی ہاتھ پہ ایک چھپکلی چڑھ گئی تھی، کہا پھر؟ کہا اس کو تو ہٹا دیا، اب پھر یہ سوچ رہی ہوں کچھ دنوں کے بعد میری موت آ جائے گی اور پھر اوپر سے تختے لگائے جائیں گے، پھر اوپر سے مٹی ڈال کے لوگ تو چلے جائیں گے، اندر میری ناک میں اور منہ میں کیڑے گھسیں گے میرے بیٹے، بس اسی کا ڈر ہے، آج تو ہٹا دیا کل کیا ہوگا؟ اس سے بھی حیرت کی بات بتاؤں، اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات ہے یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی مرے گا، اور یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی مریں گے، جو میری بات پہ دھیان نہیں دے رہے انہیں بھی موت آئے گی، جو دھیان دے رہے ہیں انہیں بھی موت آئے گی۔ مگر نہج البلاغہ کے خطبے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تو موت کو یاد کرے گا پھر بھی آئے گی، نہیں یاد کرے گا پھر بھی آئے گی، مگر اگر یاد کرے گا تو جان پہچان والی بن کے آئے گی، اور اگر یاد نہیں کرے گا تو انجان بڑی سخت ہوتی ہے، انجان چیز ایک دم اس کو یاد کیا کر، دن رات یاد کیا کر۔ اب توجہ کرے، وہ عورت رو کے بولی میرے لال مجھے ڈر لگتا ہے، آج کوکروچ سے ڈرنے والی بچیاں دھیان دے۔ وہ عورت جب روئی، بیٹا بولا اماں آپ بڑی ہیں، میں بڑا چھوٹا ہوں، میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ تو ماں نے کہا سجدہ کر اللہ بچائے گا۔ ماں سجدے میں بیٹے کو جانے دیا، بیٹا جیسی سجدے میں جا کے بولا اللہ مجھے قبر سے بچانا، ویسے ہی ماں کا دل بھر آیا، بولی مالک میرا یتیم بچہ آج سجدہ کر رہا ہے، قبول کر لے، میں بیوہ ماں ہوں، تو کرم کرنے والا ہے، کبھی اپنے بچوں کو لے کے جایا کرو ہاتھ پکڑ کے مسجد میں اور کہا کرو اے اللہ میرے بچے کو جہنم سے بچانا، میرے بچوں کو، میرے بیٹوں کو، بڑا سخت دور ہے۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، اپنے بچوں کو قرآن ہاتھ میں دو، کسی پیر کا دامن ہاتھ میں دینے سے پہلے قرآن کا ہاتھ دامن میں قرآن کا دو، قرآن اگر ہاتھ میں دو گے تو بچیں گے، یاد رکھو میرے بھائیوں، ورنہ بربادی ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ وہ عورت روتے 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 اپنے بچے کے لیے سو گئی، اس کے بچے کی اللہ نے عورت کی دعا قبول کی، بچہ نیک بن گیا، اور میاں 11 سال تک اس کی ماں نے لگاتار اپنے بچے کے ساتھ نماز پڑھی، ماں کا وصال ہو گیا، اس کے بعد بیٹا ایسا نمازی بنا، اس کے بعد 750 سال گزر گئے، بیٹے کا بھی وصال ہو گیا، مگر دلی میں جا کر کے چیک کرنا، بادشاہوں کی بیویوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے، مغلوں کی شہزادیوں کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے، مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں اکیلی کا بنا ہوا ہے، اس کا ہر ہفتے بدھ کے دن اس کے میلے، اس کے گھر پہ میلہ لگتا ہے، اس کے مزار پہ میلہ لگتا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، قریب میں اس کے بیٹے کا مزار بنا ہوا ہے، بادشاہوں کی قبریں مٹ گئی، اس کے مزار پہ روز میلہ لگ رہا ہے 750 سال سے، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول اعظم، جلسہ دستار بندی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عورتیں اگر چاہتی ہیں ان کا بچہ عاشق رسول بنے تو جب وہ دودھ پلائیں تو دودھ کے دوران نبی پر درود بھی پڑھتی رہیں،
اللہ ان کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا. میری طرف توجہ کریں. ڈاکٹر ہدایت کرتا ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا, ٹھیک ہے, حالت عمل میں ڈاکٹر کہتا ہے نہیں کہتا یہ کھانا یہ نہیں کھانا, یہ کھاؤ گی یہ بدلاؤ, یہ کھاؤ گی یہ تبدیلی, یہ کھاؤ گی یہ تبدیلی. اب بتاؤ, وہ کہتا ہے اگر بادام کھاؤ گی بچے میں آئرن بڑھے گا, اگر کھاؤ گی سیب آئرن بڑھے گا. وٹامن سی کے لیے آپ نے سنترا کھانا ہے, وٹامن ڈی کے لیے آپ نے کیا کھانا ہے, امرود کھانا ہے, آپ نے پھل زیادہ کھانے. اب مجھے بتاؤ اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے, تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے حضور, واہ. ایک عورت مدینے میں دعا کر رہی ہے, اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں. حضور سے بولو سبحان اللہ. اور حضور تو ساری جنگیں جیتے ہیں سبحان اللہ, مگر وہ دعا اس کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ اس کا باپ جنگ میں ہے اور وہاں تلواروں کے بعد گر رہے ہیں لوگ نیچے کو, شہادتیں ہو رہی ہیں, مگر وہ یہ دعا نہیں کر رہی ہے اللہ میرا باپ بچ کے آ جائے. دعا کیا کر رہی ہے, اللہ میرے نبی, جلدی بولو, میرے نبی جنگ, پورا مجمع بولو میرے نبی جنگ. کیا خاتون ہے وہ, اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے, رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے. پوری دنیا میں ہم اکیلے اہل سنت ہیں جو کھل کے صحابہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں اور اہل بیت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں, اور ہم کو اس کو میزان کو بڑے حساب سے رکھنا ہے. نہ ادھر بہت نہ ادھر بہت, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. سنو, اور دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں. دعا کر رہی ہے, دعا کرتے 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 اچانک ایک عورت آئی کہ حضور جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. باپ کی موت کی خبر عام نہیں ہوتی. میں نے 24-25 سال پہلے سنی تھی اپنے والد کی خبر. آج بھی وہ زخم تازہ ہے, جب بھی ان کی یادوں کی ہوا چلتی ہے زخم پھر سے ہرا ہو جاتا ہے. وہ کمال کی آنکھیں اور ان میں وہ جو پیار میں نے دیکھا, اب اس کے بعد بڑی آنکھیں دیکھی مگر وہ شفقت کسی آنکھوں میں نہ دیکھی, وہ محبت نہ دیکھی. باپ بہت بڑی بات ہے, روکے, اس کے آنسو نکلے اور پھر آنسوؤں نے اس کے پورے چہرے کو بھگونا شروع کیا. سسکنے لگی کہ تیرا بھائی بھی تھا نا, وہ بھی شہید ہو گیا, تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. ایک خاتون ہے, درد تین ہے, چلی کہاں سے, گھر سے, لوگ پیچھے پیچھے, عورتیں پیچھے پیچھے, چلو کس کے جنازے سے جائے گی, باپ کے کو دیکھے گی, بھائی کے دیکھے گی, اپنے کس کو دیکھے گی. جا رہی ہے, جاتے 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 میرے بھائیوں اس نے دیکھا کہ لوگوں نے دیکھا, کسی نے کہا باپ کو دیکھے گی, کوئی بولا نہیں نہیں بیٹے سے پیار کرتی ہے, ماں ہے بیٹے کو دیکھے گی. نہیں دیکھا, ادھر بھی نہیں گئی. وہ کدھر گئی, جدھر حضور تھے, آمنہ کے لال تھے, اوپر اونٹنی پر تھے, نیچے جا کے کھڑی ہو گئی. حضور نے مبارک آنکھیں اٹھائیں اور فرمایا اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ تیرا بھائی شہید ہو گیا, اللہ تجھے صبر دے. حضور کی طرف آنکھیں اٹھائیں, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے. میں آپ کو دیکھنے آئی تھی, اے اللہ کے حبیب آپ کو دیکھ لیا, یہ ایمان کہاں گئے, محبتیں کہاں گئیں. ایسا بھی کوئی کسی سے پیار کرتا ہے. اس کے بعد اپنے بھائی کے جنازے پہ گئی, باپ کے, اس نے پردے کو اپنے سنبھال کے رکھا, بے پردہ نہیں ہوئی, اتنے بڑے غم میں بھی نہیں ہوئی. شادیوں میں بے پردہ ہیں عورتیں, پارٹیوں میں بے پردہ ہے, کوئی غم. اب سنیں, توجہ کریں, اب میری بات پہ غور کریں, توجہ کریں. اب عورت کسی نے پوچھا باپ شہید ہو گیا, پردہ بھی تک تیرا سلامت ہے, کہنے لگی تو پھر میرے باپ ہی تو شہید ہوا ہے,
मेरा पर्दा तो अभी सलामत है ना, मेरा इस्लाम तो अभी जिंदा है ना, जिस पर्दे की बका के लिए, तहफ्फुज के लिए मेरा बाप शहीद हुआ है। और सुनो, इसकी तमसील कहीं मिलेगी नहीं ऐसी मिसाल, मगर मुझे इस जमाने में भी एक मिसाल मिली। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं, और इस बात को अल्लाह की नेमत के तौर पे कह रहा हूं, मगर अगर फिर भी अगर कोई मुझे उस फलस्तीन की बच्ची का जूता ला के दे दे, तो मैं अपने कफन के ऊपर वसीयत करके जाऊंगा कि जब मैं मरूं तो मेरे सीने पर ये एक जूता रख देना, ताकि मेरा अल्लाह उस जूते के सदके में मेरे ऊपर करम करे कि जिस लड़की ने बयान दिया 15,000 बच्चे ऐसे शहीद हुए हैं जिनकी उम्रें 15 साल से कम है, 10 साल से कम है, एक बच्चे पे एक ब्रेड पे 3 बच्चे, रोज धमाके हो रहे हैं, उनकी लाशें कोई निकालने वाला नहीं, मगर वो बयान करके क्या गई है। सलाम करता हूं उन बहनों को। वो कहा हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, बुर्का तो ओढ़ के कोई नहीं सोता, उतार के सोते हैं। आप की सोती है? जवाब दिया, जब रात को बम गिरता है तो मलबे में से सुबह को लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बेटी से जब मुलाकात हो हम अर्ज कर दे हमारे मोहल्ले उजड़े, हमारे घर उजड़े, मगर ए नबी की बेटी मखदूमा, अब हम पर करम करें, हमने अपने पर्दों को नहीं छोड़ा, हमने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा, हम सब हुकूमत पे टाल के सारी बातें डाल दे रहे हैं। कौन सी हुकूमत ने रोका है आपको नमाज पढ़ने से? बताओ, कौन सी हुकूमत ने आपसे रोका है कि तुम्हारी औरतें पर्दा नहीं करेंगी? कौन सी हुकूमत ने आपसे कहा है कि तुम्हारे घरों में कुरान की? आज तुमने क्या कर लिया? हम किधर चले गए? क्या हालात हमारे हो गए? किस तरफ चले गए? उतनी उसकी लड़कियां, हमको रोज डेटा बताते हैं लोग, इतनी लड़कियां उस शहर से चली गई, इतनी लड़कियां उस शहर से चली गई, इतनी लड़कियां, अरे उन लड़कियों ने समझा ही नहीं था दीन को, माँ बाप ने उनको बर्बाद कर दिया। ना जो दीन समझ ले जान दे सकता है, मगर वो अपना ईमान नहीं जाने देगा। देखो, कुछ लोगों को मौत से डर नहीं है। ये जो पीछे आवाजें आ रही जो बोल रहे हैं, ये सब उसी किस्म के लोग हैं जो बोल रहे हैं। देखो, आप समझ रहे हैं, ये है वो कम नसीब लोग जिनके बारे में आप खुल के कह सकते हैं कि इनको इतनी तौफीक नहीं हुई इस महफिल में आ जाते। अब ये आप समझ जाओ कि आप यहां बैठे नहीं हो, बिठा ले गए हो। वरना वो भी लोग हैं जो बाहर मुसलमान, वो भी हैं, मगर वो बाजारों की जीनतें बनने गए। वो हुजूर की महफिल को डिस्टर्ब करने आए हैं और तुम सजाने आए हो। और खुदा की इज्जत की कसम, हुजूर की महफिल को डिस्टर्ब करने वाला और सजाने वाला बराबर नहीं हो सकता। मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, कुरान छूट गया हमारे यहां से। क्या छूट गया बोलो? अच्छा, ये कितनी बड़ी बदतमीजी है कि जो कुरान को 20 मिनट में एक सिपारा पढ़ सकता है, एक पारा पढ़ सकता है, वो शख्स 3 घंटे फेसबुक देखता है और उसको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई हेजिटेशन नहीं होती, मगर वो कुरान एक सफा भी रोज नहीं पढ़ पाता। क्या समझ रहा है? उसके दिल के इलाज की जरूरत नहीं? क्या ख्याल है आपका? तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं। इमाम गजाली ने लिखा, जिसका जितना दिल साफ होगा वो कुरान की उतनी ही तिलावत करेगा। सुभान अल्लाह। आपको इंस्टाग्राम में बिल्कुल भी 3 घंटे की फिल्म देख लेते हो और वो बच्चे से कभी इसकी कभी उसकी ऐसे उंगली चलती रहती है 3 घंटे तक, मगर कुरान पर आपकी उंगली 10 मिनट भी नहीं ठहरी। एक साहब मुझसे बोले, वो हमारे घर में जरा देख लीजिए, मैं खाना खाने गया था, कहा इसमें मेरे घर में जादू है। मैं कहा मैं ये सब काम जानता नहीं भाई, मैं जो बात है वो साफ नहीं जानता, नहीं जानता। तो उसकी बीवी ने वो ताबीज भिजवा दी, फला हजरत का ताबीज है, ये फला हजरत का ताबीज है। खाना खाने आए हो यार, दुनिया भर की बातें कर रहे हो। और मैं तो वैसी भागा दौड़ी रहती है। वो आया, फिर जब उसने, मैंने देखा कुरान शरीफ रखा है, मैं जरा उठाना, तो कुरान शरीफ जब उठाया तो उसके ऊपर धूल जमी हुई थी और गर्द जमी हुई थी। मैंने उसको हटाया और फिर मैंने उसको सीने लगाया और फिर मैं रोया, आंखों मेरे आंसू आए। कहले क्यों रोते हैं?
نے کہا بھائی جس گھر میں میاں کے تعویذ کو عزت دی جائے اور اللہ کے قرآن پہ گرد جم جائے تو وہ گھر برباد نہیں ہوگا تو کیا آباد ہوگا؟ ریڈی میڈ دین چاہیے لوگوں کو. کیسا چاہیے بولو؟ ریڈی میڈ بیچنے والے کافی دکاندار ہیں, وہ بیچتے ہیں. عورت کہتی ہے میرے آدمی میری مٹھی میں نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے ہاں اتنے پیسے لگیں گے مٹھی میں آ جائے گا. حالانکہ یہ اس کی والی خود اس کی مٹھی میں نہیں ہے, یہ اپنے اندر جائے تو ایک بار گھر, مگر چونکہ بے وقوف زندہ ہے تو عقل مند اچھے سے کما رہے ہیں. قرآن ہدی للناس ہے, صرف مسلمانوں کی نہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے. قرآن اللہ فرماتا ہے کہ ایک لفظ میرا ہے, ایک لفظ میرا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک, کوئی کتاب اس میں شک, کیونکہ اگر بندہ 100 بار بھی خطا کرے تو بندہ رہے گا, مگر خدا ایک خطا کرے تو خدا نہیں رہ سکتا. قرآن اس کی کتاب ہے, اس نے کہا اس میں شک کر کے اس میں کمی نکال دیا, نہیں نکالتا. پوری کی پوری کتاب اسی کی. قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کے رسول فرماتے اللہ کو اتنی آواز کسی کی پیاری نہیں لگتی جتنی قرآن پڑھنے والے کی بھلی لگتی ہے. غوث اعظم 60 قرآن ختم کرتے تھے ایک مہینے میں, اور غوث پاک کو ماننے والے پوری مہینے میں ایک بار 11ویں کرتے ہیں. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, جو ایسا کرتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں. ایک بار میں خراب ایک بگڑے ہوئے پیر صاحب کے خلاف بول رہا تھا, اچھے پیر صاحب بول رہا لگ گیا. میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا, وہ آ گئی رضوان. میں تو نہیں کہہ رہا تھا آپ کو, مگر آپ نے سمجھا تو پھر آپ ہی کے لیے کہہ رہا ہوں. کب نکلیں گے ادھر تو دیکھو, توجہ تو کرو. عورتیں میری بیٹیاں پہلے قرآن پڑھتی تھی, ہماری ماؤں نے ہم کو کیا قرآن سنایا. خدا کی قسم میری امی بہت اچھا قرآن پڑھنا تو نہیں جانتی تھی, مگر جیسا بھی وہ جانتی تھی آج بھی میرے کانوں میں وہ رس گھولتا ہے. بچپن سے لے کے اب تک ایسے قرآن کسی کا مجھے متاثر نہ کر سکا ایسا میری ماں قرآن پڑھتی تھی. وہ چاہے جیسا بھی پڑھتی تھی مگر اس کے قرآن نے میرے دل میں گھر کیا. وہ مائیں اٹھائیں قرآن, ہم برباد ہوں گے تو پڑھیں گے قرآن, تب چھوڑیں گے موبائل. اور سنو, ایک غیر مسلم لڑکی ہے, مسلمان کی دوست ہے, غیر منقسم ہندوستان کی بات ہے. اب وہ جو نا وہ اس کے ساتھ پڑھ رہی ہے اور وہ کہتی ہے تم یہ روز کیا ہاتھ دھو کے اور یہ منہ دھو کے روز کیا پڑھتی ہو. اس نے کہا سپارہ پڑھتی ہوں, قرآن پڑھتی ہوں, یہ سلم قرآن پڑھتی ہوں. اس نے کہا اچھا تمہاری امی مجھے پڑھا دے گی؟ کہ پوچھ لو. جا کے بولی آپ مجھے پڑھا دیں گی خالہ یا جو بھی؟ تو کہنے لگی پڑھا تو دوں گی مگر تو وعدہ کر کہ تو اپنے گھر میں ہی بتائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گا. اب غیر مسلم کی بیٹی, مگر قرآن چونکہ انسانوں کے لیے ہے, اس نے اس مسلمان سے پہلے قرآن ناظرہ پورا کر لیا. قرآن پورا, اس کے بعد اس نے کہا میں حافظہ کروں گی. تو بولی میں بھی کروں گی. یہ کب حافظہ بنی کب مومنہ بنی اس کو خبر ہی نہیں. قرآن دل کی روح تک اتر گیا. قرآن نے بندی کا, مسلمان ہو گئی لڑکی, جوان ہوئی نا, رشتہ ہوا, اپنی مولانی کے پاس آ کے روئی. اب کیا کروں, کیا ہوا؟ کہ میں نہ قرآن چھوڑ سکتی ہوں نہ ایمان چھوڑ سکتی ہوں, مگر میرے باپ نے جہاں شادی لگائی ہے بڑا کٹر دشمن ہے مسلمانوں کا. ماں باپ کو بتا دیا نہیں, کاٹ دیں گے مجھے, اب کیا کروں؟ جب روئی تو اس کی ملانی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا باجی نے نہ رو میری بیٹی, یہ قرآن جس سے تو محبت کرتی ہے یہ تیرا ساتھی ہے, یہ تیرا ساتھ دے گا, جا. اس نے قرآن اس کو دے دیا. وہ قرآن لے کے دبا کے قرآن بغل میں چلی گئی, گھر پہنچی, شادی ہوئی, بچے ہوئے, 2-3 بچے ہوئے. گھر میں چلا جاتا شوہر, قرآن پڑھتی, روتی, عبادت کرتی. اور کچھ دنوں کے بعد آدمی کی طبیعت خراب رہنے لگی. چیک اپ کرا کے ایک دن آیا, رونے لگا. کہ کیا ہوا؟ کہ مجھ کو کینسر ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ کینسر ڈاکٹر کہتے ہیں آخری سٹیج ہے, اب آپ کچھ دنوں کے بعد آپ بدوا ہو جاؤ گی, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے, میرے بچے اناتھ ہو جائیں گے. سر پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگا. بیوی نے کہا اگر تم وعدہ کرو تو میں آپ کا علاج کر سکتی ہوں, تم یہ وعدہ کرو کہ جو میں کہوں گی تم مانو گے. اس نے کہا کیا تم علاج کر سکتی ہو؟ ڈاکٹروں نے منع کر دیا. کہا آپ کو اس سے کیا مطلب, آپ تو وعدہ کر لو, میرے پاس علاج ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جو تم کہو گی میں وہ کروں گا, تم علاج کرو. وہ اندر گئی, اس نے دیکھا تھا
اس کی ملانی جب کوئی بیمار آتا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتی تھی. اس نے سورہ فاتحہ پڑھا مگر جب یہ پہنچی ایاک نعبد و ایاک نستعین تک تو یہ رونے لگی اور کہنے لگی مالک میں تجھے پوچھتی ہوں اور تیری عبادت کرتی ہوں اور تجھ سے مدد چاہتی ہوں, مجھ کمزور پہ کرم کر دے. آنسو بہنے لگے, رو کے بولی میں کمزور ہوں, تو بے پناہ طاقتوں والا ہے, تیری بندی کب تک چھپ چھپ کے تیرا نام لے مالک, اپنے کرم سے اپنی بندی پہ کرم کر. اللہ کا فضل ہوا کہ قرآن 3 مہینے لگاتار اس نے پڑھ کے طبیعت ٹھیک ہونے لگی. چیک اپ کرا کے آیا 3 مہینے کے بعد, گھر میں گھس کے رونے لگا. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کیا پڑھ کے تو نے مجھے پھونک کے دم کیا ہے؟ کیا منتر پڑھا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ڈاکٹر میرے جسم کو 5 بار چیک کیا ہے اور کہتا ہے ہر بار میں چیک کر کے کہتا ہے کون سا علاج کیا تو نے, کون سا جادو کیا ہے, یہ بتا کیا پڑھ کے دم کیا ہے؟ عورت بولی برا تو نہیں مانو گے؟ کہا نہیں. کہا جس نبی سے تم نفرت کرتے ہو, جس اسلام سے, اسی کے اوپر جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے وہ قرآن میں نے تمہارے پر پڑھ پڑھ کے دم کیا ہے. اللہ اکبر. عورت نے جب یہ بات کہی آدمی آگے بڑھا, بولا برا نہ ماننا, تو آگے بڑھ کے بولا برا ماننے کی بات نہیں ہے, ایسا کر مجھے بھی کلمہ پڑھا, اب میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ارے جب قرآن کو نہیں مانتا تھا تب تو میری بیماری دور ہو گئی, اگر قرآن کو مانوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ الحمدللہ یہ وہ قرآن ہے جو آج بھی تمہاری تقدیریں بدل سکتا ہے. اس قرآن کو اٹھاؤ, اٹھاؤ قرآن کو, پڑھو قرآن کو, سمجھو قرآن کو. یہی وہ قرآن ہے جس کو عمر کی بہن نے جب عمر کو پڑھ کے سنایا, اقبال کہتا ہے میری بہن تجھ کو قرآن پڑھنا ہی پڑے گا, تبھی اس معاشرے میں تبدیلی آئے گی. کیونکہ جب فاطمہ مکے کی قرآن پڑھتی ہے, فاطمہ بنت خطاب, تو اس کا بھائی عمر پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیتا ہے. اور جب مدینے کی فاطمہ بنت محمد قرآن پڑھتی ہے تو اس کا بیٹا حسین اسلام کو قرآن پڑھ کے بچا لیتا ہے. قرآن پڑھنا ہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن عظیم, حضور سید شباب حسین صاحب قبلہ, جلسہ دستار بندی. واہ واہ سبحان اللہ, بہت اچھا, واہ واہ ماشاء اللہ. میرے بھائیو قرآن آج سے شروع کر دو. جو نوجوان پڑھے ہوئے نہیں ہیں کسی مسجد میں جائیں, امام صاحب کے شاگرد بنے اور جا کے کہیں اللہ کا قرآن سکھا دو. اگر تم سیکھتے سیکھتے دنیا میں چلے گئے پھر بھی جنتی. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں قرآن کی اتنی اہمیت آپ لوگوں کی بدتمیزی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے کم لوگوں نے اپنے اندر کر دیے, اس کی اہمیت کبھی کم ہو نہیں سکتی. دل لگ رہا آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا. دیکھو ایک دین کے لیے مدرسہ بڑا ضروری ہے. 2 جگہ سے فروغ ہوتا ہے اسلام کا, ایک جگہ سے عوام کے لیے مسجد سے, ایک خانقاہ سے. تو خانقاہ کو پڑھا لکھا پیر بھی مدرسہ دیتا ہے, پڑھا لکھا پیر, اور امام پڑھا لکھا قابل یہ بھی مدرسہ دیتا ہے. تو اپنے گھروں میں قرآن پڑھوائے. آخری بات کر رہا ہوں, دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ایک بات آخری اور عرض کر دوں, کچھ لوگ ماں باپ کے مرنے کے بعد روتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جیتے جی جنہوں نے ماں باپ کو تکلیف دی ہوتی ہے وہ بعد مرنے کے وہ اس کی قبر پہ جا کے روتے ہیں باپ کی. 6.5 مہینے ہوئے ہیں میں نے اپنی امی کو قبر میں رکھا ہے, اور یہ بات میں آپ سے ویسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے والدین کو, مگر جب تک وہ زندہ ہیں ان کی قدر کریں. ماں کے مرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ماں کی کیا اہمیت ہے. جس گھر میں ماں باپ بیٹھے ہو نا, وہ گھر کتنا ہی خالی ہو مگر بھرا بھرا لگتا ہے, اور جس گھر میں ماں باپ نہ ہو وہ گھر کتنا ہی عظیم الشان بنا ہوا ہو, وہ خالی پن کا احساس کراتا ہے. اگر آپ کہیں کہ آفاق مشاہدی صاحب جو ہیں وہ عاشق رسول نہیں ہیں
تو آپ کے ایمان پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. حالانکہ آپ کو ایسا گمان کرنا نہیں چاہیے. اگر آپ یہ کہیں قبلہ سید نظام اشرف صاحب مدد اللہ علی سید صاحب عاشق رسول نہیں ہے، حالانکہ ایسا گمان آپ کو کر، مگر آپ کے ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا. مگر میں جس عاشق کی نوجوانوں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، اگر آپ نے سوچ بھی لیا تو آپ کے ایمان پہ فرق پڑے گا، کیونکہ حضور نے اپنی زبان سے فرمایا اویس میرا عاشق ہے. جلدی بولو. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں سبحان اللہ بولوں گا تو میری عزت بھی فرق آ جائے گا. عزت بڑھتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، ہلکی نہیں ہوتی. زور سے بولو.